لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زبان سے حق جاری کر دے اور آپ کو اس حق کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بہت امپورٹنٹ ایشو، نامحرم کی محبت۔ کل ہمارا ڈے 1 تھا جس میں ہم نے کازز پڑھے کہ کیوں اس محبت میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، جو کہ نامحرم کی محبت ہے، جو آپ کے لیے جائز نہیں، لیکن ہم اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلتے ہیں، کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، تاکہ جو ابھی بہت آگے نہیں گئی وہ ادھر سے ہی واپس آ جائیں۔ جیسے ایک رستہ ہے اور اس کے آگے لکھا جاتا ہے کہ آگے سے رستہ خراب ہے، آپ آگے نہ جائیں، تو آپ اسی رستے سے واپس آ جاتے ہیں، آپ کو کلیئر ہوتا ہے کہ آگے پتھر ہیں، تو آپ آگے جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گی۔ تو how to come out from this کیا کہہ لیں فرام دس ڈینجرس ریلیشن شپ، رائٹ۔ تو آج کل جو ہم نے ڈسکشن کی اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک پوائنٹ میں آپ کو اور ایڈ کرنا چاہوں گی، بلکہ 2 پوائنٹ مجھے ریکویسٹ بھی کی گئی اور میں اس کو ضرور ایڈ کروں گی۔ اس میں تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شادی کے بعد بھی ایسے ریلیشن میں رہتے ہیں، یا تو وہ پہلے سے اس ریلیشن میں ہوتے ہیں اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اور ان کو عادت ہو جاتے ہیں، بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس ریلیشن کے، تو پھر وہ شادی کے بعد بھی اسی لڑکے سے بات کرتی رہتی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو وہ کرتا رہتا ہے اپنی ہسبینڈ ہونے کے باوجود اور اپنی بیوی ہونے کے باوجود۔ اور کئی جگہ پہ ایسا ہے کہ لڑکیاں پہلے کسی نامحرم کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتی، لیکن جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کو اپنے محرم رشتے سے، اپنے ہسبینڈ سے جب وہ محبت نہیں مل رہی ہوتی، وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی، جو وہ اپریسیشن چاہتی ہیں، جو اٹینشن چاہتی ہیں، جو کیئر چاہتی ہیں، جب وہ نہیں مل رہی ہوتی، وہ سکون چاہتی جو ان کو نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ اس گند میں قدم ڈال دیتی ہیں۔ میں نے پھر کہا اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا کہ ہاں اس وجہ سے، غلط تو غلط ہی ہے، چاہے آپ کے ہسبینڈ غلط ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی غلط سٹیپ اٹھا لیں۔ اور کئی جگہ پہ ہے کہ ہسبینڈ جب باہر چل جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ اس چیز کو مس کر رہی ہوتی ہے، اور تب بھی وہ کو خراب کر دیں گی، یعنی کہ جو نکاح کا رشتہ ہے وہ خراب کر دیں گی۔ یہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں کہ کیسے باہر آنا ہے، وہ بھی آپ کو کل بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ آئی، وہ یہ تھی کہ کہا کہ آپ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے نامحرم کی محبت، ٹھیک، ایک اس کی ٹائپ بڑی انوکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کے ساتھ ہی ایسا ریلیشن قائم کر لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں محرم نام محرم والی بات تو ایک سائڈ پہ رہ گی نا، یعنی کہ کچھ جیسے ایک واقعہ مجھے شیئر کیا گیا کہ ایک لڑکی ہے جس کا بھائی کوئی نہیں ہے، تو اس سے گھر والوں نے اس کو بیٹا بنا کے ٹریٹ کیا، تو اس کے اندر بھی وہی ساری فیلنگز آ گئی کہ جیسے وہ لڑکا ہے، ٹھیک۔ تو وہ اپنی دوستوں کو اپنے باتیں کر کے ان کو اپنے ساتھ
مطلب کہ اٹیچ کر لینا، اور اس حد تک کہ پھر وہ باتیں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں اپنی فرینڈ کو اس چیز سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی خود نکالتے نکالتے میں اس میں پھنس جاتی ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو مجھ سے باتیں کرتی ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی یہی غلط کام کروں۔ تو یہ ہے کہ یہ لڑکی اور لڑکی جو اپنے ساتھ کر رہی ہے یہ انتہائی درجے کا غلط کام ہے، اور مینٹلی سکنس کی علامت ہے کہ کتنا مینٹلی ڈاؤن ہو چکے ہیں، کہ یہ بھی نہیں تمیز رہی کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کیا بس ہمیں یہ ریلیشن چاہیے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہماری جو روح ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، ٹھیک ہو گیا، تو ہم اس روح کے اندر کچھ نہ کچھ اس کو فیڈ کرتے رہتے ہیں، کبھی تلاوت سنا کے، کوئی بھی باتیں، کبھی کوئی موٹیویشنل ٹاک سن کے، جیسے آپ ابھی سن رہے ہیں، تو آپ کی روح بڑی فریش ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی ہم پازیٹیو چیزیں اس میں ڈالتے ہیں اتنے زیادہ ہم پروڈکٹیو ہوتے ہیں، زندگی میں آگے جاتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، بیکاز ہم اپنی روح کو اچھی چیز فیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہوگا، اور جب بھی ہم اپنی روح کو غلط چیز فیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ روح ڈیمیج ہوتی ہے، ہم ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جاتے ہیں۔ مجھے کل سے لے کے اب تک اتنے میسیجز آئے ہیں کہ میں ان سب کو شامل نہیں کر سکتی، لیکن میں نے آپ کی سٹوری سب کی سنی ہے، اس کے حوالے سے ہی میں یہ بات کروں گی کہ لڑکیاں انگزائٹی میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، وہ اچانک نہیں جاتی اس ڈپریشن میں۔ ٹھیک ہو گیا، سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ اس ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں، بیکاز آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، آپ کا دل، آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی آپ چھپ کے کر رہی ہیں یا سامنے کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں، جو آپ کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ تو آلریڈی آپ ڈپریشن کے فیز میں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن لڑکے سے بات کر لی، پھر آپ خوش ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کا درمیان بریک اپ ہوا، لڑائی ہوئی، آپ کو لگا زندگی ختم ہوگی، یہی بس ہے، میرا جینا مرنا ختم، میری اسٹڈیز ختم، میرے گھر والے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، میری زندگی ختم۔ تو آلریڈی آپ پہلے سے ہی اس ڈپریسو فیز میں تھی۔ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، میں اس وقت آپ کو 100% شیور کہہ سکتی ہوں، آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں، آپ اس وقت ڈپریس ہیں، چاہے آپ مانیں یا چاہے آپ نہ مانیں، کیونکہ آپ اپنی روح میں کیا ڈال رہی ہیں؟ گند ڈال رہی ہیں۔ آپ کو دودھ کی نہر دکھلائی جاتی ہے کہ دودھ کی نہر ہے، لیکن اصل میں وہ گٹر ہے، وہ گند ہے، کہ جب آپ اس میں کودتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اوہ میرا تو منہ بھی گندا ہو گیا، میرے تو کپڑے بھی گندے ہو گئے۔ آپ کو دکھایا جا رہا تھا یہ بڑا پاک ریلیشن ہے، یہ تو بڑا خوبصورت سفر ہے، لیکن یہ تو کانٹوں والا سفر ہے۔ صرف کانٹوں والا نہیں، بدنامی کا سفر ہے، بے عزتی کا سفر ہے، یہ ڈپریشن کا سفر ہے، یہ دوزخ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ آگ کی طرف جانے کا سفر ہے، یہ اپنی آئیڈینٹی کھونے کا سفر ہے، یہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ڈاؤن کرنے کا سفر ہے، اپنے آپ کو ضائع کرنے کا سفر ہے۔ تو آپ ایسا کریں گی؟ ایک بڑی خوبصورت میرے پاس میسیج آیا، اس کو میں ضرور شیئر کروں گی، اس کی کچھ لائنز تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ یہ تھی کہ جب انسان اس ریلیشن میں جاتا ہے نامحرم کی محبت میں، تو بیسیکلی وہ اپنی ایمان کی تجارت کرتا ہے، تھوڑا 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 اپنا ایمان بیچا جاتا ہے، اور اس ریلیشن شپ میں آگے بڑھا جاتا ہے انسان، تھوڑا سا اپنا ایمان بیچا اور پھر اس کی لذت، کس کی لذت؟ حرام کی لذت اٹھائے، پھر ایمان بیچا۔ تو یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی روح کو غلط چیز سے فیڈ کریں گی تو کیا ہوگا؟ آپ مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی ہر طریقے سے ڈیمیج ہو جائیں گے، ہر طریقے سے آپ کی روح ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور ہمارا جو مائنڈ ہے، ایک مائنڈ کی گیم ہے، جب مائنڈ میں کوئی لڑکی یہ بٹھا لیتی ہے یا اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر میں اس ریلیشن شپ سے باہر آئی تو پتہ نہیں میں مر جاؤں گی، میں رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو آپ کا دماغ آپ کو کہتا ہے، اور بار بار جب کوئی چیز کہی جاتی ہے وہ چپ کی طرح میموری میں آپ کے سیو ہو جاتی ہے کہ یہی ہونے والا ہے، اگر تم نے اس لڑکے سے ریلیشن توڑا تو تم تو مر جاؤ گی، تمہاری تو زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں تمہارے پاس۔ تو یہ سب مائنڈ آپ کا خراب ہوا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان ہر حلال چیز کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ہر حرام چیز کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا۔
انسان ہر حلال ریلیشن کے ساتھ خوشی سے رہ سکتا ہے، انسان ہر حرام ریلیشن کے ساتھ بدسکونی کے ساتھ رہتا ہے. یہ ریالٹی ہے. جس طرح سے حلال کھانے سے آپ کا مائنڈ باڈی سٹرونگ ہوتی ہے، ویسے ہی حرام کھانے سے، حرام کام کرنے سے مائنڈ باڈی ہر چیز ڈیمیج ہوتی ہے. سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو جب آپ اس ٹریک پر آتے ہیں تو دیکھیں آہستہ 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 آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ طریقے سے لڑکے آپ کو اپنی طرف انوالو کرتے ہیں. آپ چھوٹا سا اس میں آپ کو واقعہ بتاؤں گی. ایک لڑکی نے بتایا، اگر میں مکس نہ کر دوں کیونکہ کافی زیادہ میں نے باتیں سنی ہیں، سو میں اگر مکس کر دوں تو آئی ایم سوری. کہ ہم دو لڑکیاں تھیں اور ہم جو ہے ہم لوڈو گیم ہے، آئی تھنک لوڈو اسٹار گیم ہے، ہم وہ کھیل رہے تھے. وہاں سے ہماری ایک نامحرم سے چٹ چیٹ ہوئی اور بعد میں ان باکس میں ہماری باتیں شروع ہوگی. اس نے کہا، یعنی وہ ایٹ اے ٹائم دو لڑکیوں سے بات کر رہا تھا، دونوں فرینڈ تھے. اور ایک لڑکی کو کہا کہ میں تو ویسے اتنی زیادہ لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، یو آر دا فرسٹ ون، آپ میں ضرور کوئی خاص بات ہے جو میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہوا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری روحیں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، یعنی اللہ کے ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم پہلے ایک دوسرے کو جانتے تھے. اس طرح کی باتوں سے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ وہ فیک ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، اس نے نہ نکاح کرنا ہے. اس طرح کے بھی میسیجز آئے کہ دیکھیں لڑکا اور لڑکی انوالو ہوتے ہیں اور لڑکی کہتی ہے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں. تو لڑکا کہتا ہے کہ نہیں، ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے نا، تو لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم ایسے ہی ساری زندگی دوست بن کے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، بے شک ہماری شادی ہوگی، میرے بچے ہوگے، محبت میں تم سے کرتا رہوں گا، محبت تم سے کرتا رہوں گا، بس تم میری پہلی اور آخری چوائس ہے، تم مجھ سے بات کرتے رہو، نکاح نہیں میں کر سکتا، سوری. ٹھیک. اور کئی جگہ پہ یہ میسیجز آئے کہ لڑکے سارا کچھ بات کر کے اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہم آپ سے نکاح نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی کو خراب نہ کریں، موو آن، آپ آگے چلیں، ہماری مجبوریاں ہیں، گھر والے نہیں مان رہے. تو جس لڑکی نے کہا تو اس نے کہا کہ پلیز آپ سب لڑکیوں کو یہ پیغام دیں کہ جب آپ اس برائی کو چھوڑیں، ان کا پیغام تھا، تو آپ اپنے آپ کوئی نہ کوئی اچھے کام، کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں. اور ایک لڑکی نے کہا کہ آپ میرا پیغام دیجئے کہ قرآن شروع کر دیں، ٹھیک ہے، قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں، یہ آپ کو چیز سے باہر نکالے گا. اس لڑکی نے کہا بائی پروفیشن میں ڈاکٹر بھی ہوں، لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں سے گزری اور وہ کافی ان کو ٹائم لگا اس سے باہر آنے میں. دیکھیں جب کوئی چیز میں ہم انٹر ہوتے ہیں، کوئی ہیبٹ اڈاپٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ شروع کرتے ہیں، آہستہ 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 آپ اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنا دیں. اسی طرح سے اس کو کوئٹ کرنا، اس کو چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، جب ان کو وہ نشہ نہیں ملتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو چباتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس نشے کے عادی ہو چکے ہیں. ان کی عادت چھڑانے کے لیے ان کو لیے ایسے سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں وہ جا کے ان کی عادت چھڑا سکیں، اسپیشل ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو لڑکے اور لڑکیاں اس ریلیشن میں انوالو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر لڑکی چاہتی ہے کہ بھائی آئی ایم سوری، یہ غلط ہے، مجھے اللہ سے جو ہے وہ خوف آتا ہے، میں